آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، جناب سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں. اب سب ہی کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجوریں کھاتے کھاتے جو گٹھلیاں ہیں وہ حضرت علی کے سامنے ڈالتے جا رہے ہیں. اب جب کھجوریں ختم ہو گئی، حضرت علی کے سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی، آپ کے سامنے کوئی گٹھلی نہیں. جناب سیدنا صدیق نے بھی کھجور کھائی، کوئی گٹھلی آپ کے سامنے نہیں. عمر بن خطاب کے سامنے بھی نہیں، عثمان بن عفان کے سامنے بھی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی پوچھ لیتے ہیں، علی اتنی کھجوریں کھائی کہ گٹھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے؟ حضرت علی یہ بھی حاضر جواب تھے، فوراً جواب دیا کہ حضور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کھجور گٹھلیوں سمیت ہی کھاتے گئے. تو جتنے صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے ہنسنے لگے. ہلکی پھلکی مذاق دل کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا قد ذرا چھوٹا تھا، مدرا قد تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا بھی قد لمبا اور حضرت عمر بن خطاب کا بھی قد لمبا تھا. ان کے درمیان میں حضرت علی ہے، دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر بن خطاب ہیں. اب جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب نے حضرت علی سے مذاق کیا. سفر کے دوران کہنے لگے کہ ابوبکر عمر سے کہہ رہے ہیں کہ عمر، علی ہمارے درمیان ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون. درمیان میں یہ نون ہے، یہ چھوٹا سا ہوتا ہے. تو یہ مذاق کیا. تو کہنے لگے حضرت ابوبکر عمر سے کہ عمر، علی ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا میں نون ہوا کرتا ہے کہ اس کے دونوں اطراف میں لام کا خط لمبا ہوتا ہے، نون بالکل چھوٹا ہوتا ہے. حضرت علی حاضر جواب تھے، کہنے لگے کہ صدیق، عمر میری بات سنو، اگر لنا سے نون کو ہٹا دیا جائے تو کیا رہتا ہے؟ اگر لنا کے درمیان سے نون ہٹا دیں، پہلے اس کا ترجمہ تھا لنا ہمارے لیے،